آج 3 رمضان سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ آؤ نا سنگیوں پوچھیں اپنے آپ سے کہ اس عزت والے رسول کی وہ عزت والی بیٹی جن کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، بدعت منی ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، ان کے بارے میں عقیدت کتنی کو ہے ہمارے دلوں میں، کتنی کو عقیدت؟ ہم نے تو الجھا دی، ہر چیز نظر ہو گئی ہماری فرقہ واریت کی، ہر چیز بھینٹ چڑھ گئی۔ کسی نے رج کے نام لے لیا صحابہ کرام کا، حضور کے صحابہ کا، حضرت ابوبکر، عمر، عثمان کا، کسی نے ذکر کر دیا حضرت امیر معاویہ کا، تو لوگ پریشان ہو گئے، پتہ کرو یہ خارجی تو نہیں ہو گیا؟ تھرمامیٹر لے کے گھومنے لگے، لوگوں کا ایمان چیک کرنے لگے۔ اور اگر کسی نے رج کے ذکر کیا سیدہ فاطمہ کا، حسنین کریمین کا، تو پریشان ہو گئے، معلوم کرو رافضی تو نہیں ہو گیا؟ امام شافعی سے کسی نے کہا بڑا ذکر کرتے ہیں حضور کی اولاد کا، رافضی تو نہیں ہو گئے؟ آپ فرمانے لگے اگر حضور کی اولاد سے پیار کرنے والے کو رافضی کہتے ہو تو مجھے کہو، میں رافضی کہلانے کو تیار ہوں۔ کہو نا جے کر یار دے نام دا ملے میں نہ انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا، کرو تم نے اگر تو یہ چھوڑ دیں کہ کوئی کیا کہے گا، آپ یہ بتائیں کہ دل کیا کہتا ہے۔ خوب پیار کریں عزت والے رسول کی عزت والی بیٹی۔ حضور کی 4 بیٹیاں، سیدہ فاطمہ سب سے چھوٹی ہیں۔ ایک تو چھوٹی تھی اس لیے بڑی پیاری تھی، دوسرا وقت زیادہ گزارا، بڑی صاحبزادیاں شادی پہلے ہو گئی، اپنے گھروں کو رخصت ہو گئی، تیسرا حضور نے نکاح کر کے انہیں رکھ بھی اپنے پاس ہی لیا، اور چوتھا حضور کی نسل بھی سیدہ فاطمہ سے چلی۔ حضرت فاطمہ الزہرا کے ساتھ حضور کا خاص پیار، دوستو خاص دلچسپیاں، خاص محبتیں۔ بیٹیاں ویسے ہی پیاری ہوتی ہیں، بیٹیاں ویسے ہی وفادار ہوتی ہیں، بیٹیاں گھر کے لیے دعائیں ویسے ہی زیادہ مانگتی ہیں۔ بیٹے ویسے 2-3 باتیں ابا کے خلاف سن لیتے ہیں اپنی بیوی سے، اپنی بیگم کے ساتھ بیٹھ کے نا، لمبی نہیں 2-4 باتیں کر لیتے ہیں اپنی اماں کے خلاف، سن لیتے ہیں۔ او پائی تیاں نہیں یہ سنتی ہیں، یہ نہیں سنتی، یہ کہتی ہیں تو ساری باتیں کر، میرے ابے کے بارے میں نہ کرنا، یہ سنتی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیا بتائیں ان کا؟ یہ کہتے ہیں ساری باتیں کر، میرے بھائی کے بارے میں بات۔ یہ بیٹی ہے نا، اس کا ایک نظام ہے، آپ غور کریں نا، یہ بیٹیاں شہزادیاں، ان کا رنگ ڈھنگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا خاص پیار کیا شہزادی کے ساتھ۔ ایک تو وہ جو بیٹیاں دفن کر آتے تھے ان کو بتایا کہ بیٹی کا رنگ کیا ہوتا ہے، انداز کیا ہوتا ہے، اور ایک ہمیں بتایا۔ میں کس طرح یہ بات کروں کہ کھربوں اربوں کروڑوں لاکھوں رکھنے والا باپ بھی بیٹی کو حصہ نہیں دیتا، کہانیاں سناتا ہے، اس کی شادی کر دی تھی، فلانا کر دیا تھا، جس کا 2.5 مرلے کا مکان ہے اس کی بیٹی کا بھی حصہ ہے، اور جو اربوں کا مالک ہے اس کی بیٹی کا بھی حصہ ہے۔ جب اللہ رسول نے رکھا ہے تو کیوں نہیں دیتا؟ یہ نمازیں، عبادتیں، ریاضتیں، تلاوتیں ساری اپنی جگہ، لیکن یہ ظلم کر کے اگر تو جائے گا تو تجھے کھڑا کیا جائے گا حساب کے لیے، یہ جواب دینا ہے سوالوں کا، ان کا حصہ ہے وہ دینا پڑے گا۔ حضور کا کیا طریقہ تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب سیدہ فاطمہ آتی نا تو حضور اٹھ کے کھڑے ہوتے، اور یار میں کس کی بات کر رہا ہوں بھلا، نبی پاک اٹھ کے کھڑے ہوتے، رسول رحمت کھڑے ہوتے، حضور اٹھ کے کھڑے ہوتے، سیدہ فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے چومتے، اور جہاں خود بیٹھے ہوتے اس جگہ سے دوسری جگہ بیٹھ جاتے اور اپنی جگہ سیدہ فاطمہ کو بٹھاتے۔ اتنی شانیں، اتنا، اور صحابہ کہتے ہیں مختلف انداز میں حضور نے ہمیں سمجھایا کہ سیدہ پاک کا مقام کیا ہے، مختلف اندازوں میں حضور نے سمجھایا، مختلف مواقع پہ ہمیں بتلایا کہ ان کے ساتھ تمہارا رشتہ عقیدت کا، احترام کا ہمیشہ رہنا چاہیے۔ امت تک پیغام پہنچاتے ہیں کہ میری شہزادی کا یہ مقام ہے۔ حضرت مولا علی نے نا ارادہ کر لیا دوسری شادی کرنے کا، پیغام نکاح آیا انہیں، میں نے کہا کہ آپ سمجھیں کہ یہ غیر معمولی لوگ ہیں، ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے نا یہ دین ہے، دین۔ ہمیں کیوں یہ چیزیں سکھائی گئیں، کیوں بتلایا گیا؟ تاکہ ہمارے دلوں میں قدر رہے کہ یہ بڑے لوگ ہیں۔ حضرت علی نے ارادہ کیا اب سب کے لیے جائز ہے دوسری شادی کرنی، اور خیر ہمارے جو مرد حضرات ہیں انہوں نے تو بڑا ٹھیک ٹھاک کر کے انہوں نے فتویٰ یاد کیا ہے کہ مرد کے لیے 4 بیویاں رکھنا جائز ہے۔ اگلی بات بھی ہے، اگر انصاف کر سکے تو، اگر عدل کر سکے تو، یہ اتنی سی بات نہیں ہے صرف کہ 4 رکھنا۔ قرآن مجید نے جہاں اجازت دی ہے نا 7 شرط لگائی ہے، حقوق ادا کرے، ان کے بیچ
عدل کرے، عدل نہ کر سکے تو پھر 4 جائز ہے۔ پوری بات بیان، ہم اپنی اپنی مرضی کا لیتے ہیں نا مسئلہ، اگلی بات نہیں اس پہ بات کریں گے، بھائی اتنا ٹھیک ہے 4 جائز ہیں، بھائی آگے بھی بڑھو نا، آگے کیا ہے؟ آگے یہ ہے کہ اگر تم عدل کر سکو تو سب کے لیے جائز تھا، ہر ایک نے شادیاں کی تھی، حضور نے بھی نکاح کثرت سے کیے، حضرت علی کو بھی پیغام نکاح آیا، سیدہ پاک کے دل میں کچھ خیال آیا، ہوئے ہوئے معمولی ہستی نہیں نا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ ہنس پڑیں تو پھول کھل جاتے ہیں، اور وہ اداس ہو جائیں نا تو خود بخود خزاں آ جاتی، لگتا ہے آج کوئی اداس ہوا تھا، سارے چمن میں اداسی چھا گئی۔ حضرت فاطمہ اداس ہوئیں، پریشان ہوئیں، حضور کو پیغام گیا، نبی پاک ممبر پہ بیٹھے، فرمایا سنو لوگو، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، قربان جائیں۔ یہ بھی انداز ہوتا ہے، فرمایا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے اسے راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا۔ پاک رسول کی پاک بیٹی، عزت والے نبی کی عزت والی، شانوں والے رسول کی شانوں، وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، اور حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حاضر بارگاہ ہوا، حضور آپ جیسے حکم کریں، تو حضور نے فرمایا سب کے لیے جائز ہے دوسرا نکاح کرنا، پر جب تک میری بیٹی موجود ہے علی تیرے لیے جائز نہیں، تو نہیں کر سکتا دوسرا نکاح۔ یہ اعزاز ہے سیدہ فاطمہ کا، یہ اعزاز ہے۔ کیوں بھلا؟ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ سیدہ جلدی چلی گئی تھی دنیا سے، کل عمر 28 سال پائی ہے سیدہ فاطمہ، کل عمر 28 سال، 28 سال۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رب کو بھی بڑے پیارے ہوتے ہیں، دھرتی پہ بسنے کے لیے، لمبا وقت گزارنے کے لیے وہ نہیں آتے، وہ تو اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں اور وہ رخصت ہو جاتے ہیں۔ کل عمر 28 سال، 21-22 بھی لکھی ہے لوگوں نے، 28 سال عمر مبارک پائی سیدہ پاک، دنیا سے رخصت ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص پیار۔ میں آپ کو ایک بات عرض کروں، انہوں نے نا وہ ساری تکلیفیں حضور کے ساتھ اٹھائیں جو دین کے رستے میں نبی پاک کو آئی تھی، وہ ساری۔ ہمارے ہاں نا اب ایک بیماری ہے، بیٹی سے بات نہ کرو ٹینشن لیتی ہے، اماں کو نہ بتانا پریشان ہو جائے گی، فلانے سے نہ بات کرنا۔ کیوں؟ حقیقتوں کا سامنا کرنا چاہیے، کیا مطلب ہے اس کا؟ حقیقت اور ہوتی ہے، ٹینشن اور ہوتی۔ اب حقیقت کا سامنا کریں، حقیقت بچوں کو سکھائیں، بچوں کو وہاں لائیں کہ وہ حقیقت کے عادی بنیں۔ حضور حقائق بتاتے، حقائق۔ بخاری مسلم میں مشکات میں حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین فرماتی ہیں حضور نے وصال سے کچھ دن پہلے حضرت فاطمہ کو بلایا اور فرماتی ہیں قربان جاؤں حضرت فاطمہ چلتی بھی اس طرح تھی جو حضور کا طریقہ تھا، بولنا بھی اسی طرح کا تھا جو نبی پاک کا بولنا تھا، رفتار میں گفتار میں حضور کے مشابہت۔ وہ تشریف لائیں، حضور نے قریب بٹھایا اور کان میں راز کی بات کی۔ اس کا مطلب ہے کچھ باتیں بیٹیوں سے بھی راز کی کر لینی چاہیے۔ بھائی آپ غور کریں گے اور سمجھیں گے کہ بیٹی سے بھی کبھی کوئی راز کی بات کر لیں۔ حضور نے بلایا اور پھر کان میں کو بات کی، کان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو حضرت فاطمہ رونے لگی۔ پھر حضور نے کان میں کو بات کی تو مسکرانے لگی۔ حضور تشریف لے گئے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے حضرت فاطمہ الزہرا سے کہا کہ فاطمہ کیا کہا حضور نے؟ تو فرمانے لگی میرا اور میرے نبی پاک کا راز ہے، آپ کو میں کیوں بتاؤں؟ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں خاموش ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد حضور کا وصال ہو گیا، سرکار نے وصال فرمایا تو کچھ دن گزرے تو میں نے کہا فاطمہ میرا تم پر حق ہے، میں تمہاری ماں ہوں، میرا حق ہے۔ اس حق کی وجہ سے میں کہتی ہوں مجھے وہ بتا دو وہ کیا بات تھی کہ پہلے تم روئی پھر تم ہنسی؟ تو میں نے کہا حقیقتوں سے آگاہ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی فرمانے لگی اماں جی حضور نے میرے کان میں کہا تھا کہ فاطمہ ہر رمضان میں جبریل امین ایک قرآن پاک مجھے سناتے تھے، ایک میں انہیں سناتا تھا، اس سال جبریل نے 2 سنائے ہیں۔ فاطمہ مجھے لگتا ہے تیرے باپ کے جانے کا وقت آ گیا ہے، اب میری رخصتی ہے، مصیبت آئے تو صبر کرنا، مشکل پڑے تو حوصلہ کرنا، اپنے آپ کو اپنے رب کریم کے سپرد رکھنا۔ کہتی ہیں جب یہ بات حضور نے بیان کی تو میں رو پڑی، اور پھر نبی پاک نے میرے کان میں کہا فاطمہ میرے بعد جو سب سے پہلے مجھے آ کے ملے گی نا وہ تم ہی ہو، اور یہ بھی یاد رکھنا تم جنتی عورتوں کی سردار ہو۔ فرماتی ہیں یہ بات سنی تو میں مسکرا دی،
6 माह गुजरे हुसूर के बाद तो सैयदा फ़ातिमा का विसाल हो गया। सिर्फ 6 माह, पूरा साल नहीं, 6 माह गुजरे। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में सैयदा आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं, एक बात मैंने हज़रत फ़ातिमा में जो सबसे बढ़ के देखी, जितनी बातें मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना, ये सारी हमने अपने घरों में अपनी बेटियों को सिखानी है। उनको हकीकत से आशना करें, हकीकत से। ये छुपाना और ये कहना हो ये फ़लाना बच्चा डर जाएगा, ये घबरा जाए, वो फिर सारी ज़िंदगी डरेगा। बच्चों को बुज़दिल ना बनाएं, उनको सिखाएं कि आपने आने वाली मुश्किलात का मुकाबला कैसे करना है। एक बात ख़ास करके मुस्नद अबू याला में सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने नबी पाक अलैहिस्सलाम के बाद जिसको सबसे ज़्यादा और सबसे बढ़कर सच बोलते देखा है वो सैयदा फ़ातिमा ज़हरा हैं। मैंने कभी उनकी ज़ुबान से झूठ नहीं सुना। खुदारा माओं को मेरा ये पैगाम दें, उनसे कहें बच्चों को सच बोलना सिखाएं। वालिद से मेरी गुजारिश है, बच्चों के सामने कोई बहाना ना करें। उन्हें 1% भी ये ना पता चले कि आप झूठ बोल रहे, 1% भी कोई बहानाबाजी ना सिखाना उन्हें, वरना वो तुम्हारे साथ धोखा शुरू कर देंगे। वो कॉलेज नहीं जाएंगे पर तुम्हें कहेंगे मैं गया था, वो स्कूल नहीं जाएंगे और तुम्हें कहेंगे मैं गया था, तुम्हारे साथ धोखा करेंगे। वो तुम्हारी दौलत गलत जगह इस्तेमाल करेंगे। उनके सामने कोई झूठ ना बोलना, कोई बहाना ना करना, वरना तुम्हें पता ही नहीं चलेगा माहौल कितना ख़राब हो गया। अदम एतमाद घरों में ख़ानदानों में आएगा, तबाही उतर जाएगी। ख़बरदार बच्चों के सामने कभी भी उन्हें सच की आदत डालें। हज़रत आयशा कहती हैं, मैंने सैयदा फ़ातिमा से बड़ा किसी को सच्चा, उसका नतीजा निकला ना कि इमाम हसन से बड़ा सच्चा कोई नहीं, इमाम हुसैन से बड़ा सच्चा कोई नहीं, सैयदा ज़ैनब से बड़ा सच्चा भी। फिर सच आगे मुंतकिल हुआ। एक हदीस बरसबील तज़करा अबू दाऊद शरीफ में मौजूद है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, मैं छोटा सा था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ़ लाए तो मेरी माँ ने मुझे कहा, छोटा सा था, माएँ कहती है ना बेटे ये देखो मैं चीज़ देती हूँ इधर आओ, हालांकि कई दफ़ा मुट्ठी खाली होती। तो मेरी अम्मा ने मुझे कहा बेटे इधर आओ मैं कुछ चीज़ देती हूँ। कहते हैं जब मेरी माँ ने ये कहा तो हुजूर फरमाने लगे कुछ देने लगी हो? तो कहने लगी हाँ या रसूलल्लाह मेरे पास खजूरें हैं। छोटे बच्चे के साथ माँ बात कर रही है। तो हुजूर फरमाने लगे अगर तुम्हारे हाथ में खजूरें हैं तो फिर तो ठीक है, और अगर ना होती तो तुम्हारे ज़िम्मे एक झूठ लिख दिया जाता। ये नहीं तुम कह सकते वो तो बच्चा ही था। बच्चे से किनाया तौरिया बाज़ों का जायज़ रखा है, कर देते हैं, हो जाता है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन उसके साथ झूठ बोल देना कि मैं फ़लाँ चीज़ मेरे पास है देने लगा हूँ, ये दुरुस्त नहीं है। भाई खुदारा सच का मिजाज अगर घरों में आए ना, सच का मिजाज, तो फिर बेटे अब्दुल कादिर जिलानी गौस पाक जैसे बना करते हैं। अगर मिजाज सच वाला आए तो वो तालिब इल्म बन के भी कभी जाएं तो कई चोरों की तौबा करा के मदरसे दाखिल हुआ करते। शर्त यह है कि सच का मिजाज अपने घर में। दूसरी बात यह कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ने ना फितरती ज़िंदगी जी के हमें दिखाई। वो घर के अंदर झाड़ू देती थीं, आटा गूंदती थीं, रोटियां पकाती थीं, चक्की पीसती थीं, सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, लेपा पोती करती थी, बच्चों की सारे काम अपने हाथों से करती थी, शौहर की खिदमत करती थी, और फिर सारी रात मुसल्ले पर भी बैठती थी। सारे काम सैयदा फ़ातिमा, हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर सिद्दीक़, हज़रत सिद्दीक़ अकबर की बेटी हैं, अमीर बाप की बेटी हैं। लेकिन हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम हुजूर की पुप्पी के बेटे के साथ निकाह हुआ तो कहती हैं उनके घर में कोई खादम नहीं था, मैं सारे काम करती थी, मैं उनके घर के काम भी करती थी, मैं कुएं से पानी भर के भी लाती थी। हज़रत ये आपको बुखारी में हदीस मिलेगी, हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर सिद्दीक़ फरमाती हैं कि उन्होंने ऊँट रखा हुआ था और मुलाजिम कोई नहीं था, खादिम और ग़ुलाम कोई नहीं था, तो मैं उनके ऊँट को चारा भी डालती थी, मैं सारे काम करती थी। बेटी घर के काम करने से भी कभी कमज़ोर होती है। घर आजकल वो लिबरल है ना, मोमबत्ती माफिया, वो पूछता है जी कहाँ लिखा है बीबी घर के काम करे, घर किसका है? वैसे तो वो कह रही है मैं किसी की मुदाखलत भी पसंद नहीं करती, मेरे घर में आके नंद बात ना करे। तब तो वो कह रही है कि मेरे घर में मुदाखलत भी कोई ना करे, और जब काम करने की बारी आई है तो कहते हैं किस हदीस में लिखा है? बिल्कुल नहीं किसी हदीस में लिखा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये ज़रूर लिखा है कि मदीने वाले की साहिबजादी अपने घर के काम करती थी। ये ज़रूर लिखा है कि सिद्दीक़ अकबर की वो साहिबजादी कि जिनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गारे सौर में रोटी पहुंचाने का शरफ़ हासिल है, वो घर के सारे काम करती।
اپنے خامند کے جانوروں کی بھی خدمت کرتی تھی. یہ ضرور لکھا ہے, یہ سیرت اپنائیں. پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 سال قید بھی کاٹی ہے شیب ابی طالب میں حضور کے ساتھ, پتے کھا کے بھی گزارا کیا. احد میں جنگ عروج پہ تھی تو حضور ساتھ لے کے گئے تھے حضرت فاطمہ کو. سیدہ مشکیزے میں پانی بھر بھر کے زخمیوں کو پلاتی تھی, دعائیں دیتی تھی. بڑا عجیب منظر ہوا. مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ عجیب ہم نے منظر دیکھا کہ حضور کا وجود لہو لہان ہو گیا. تو میں نے دیکھا کہ سیدہ فاطمہ دوڑتی آ رہی. مجھے لگا کہ یہ کمزور ہوں گی, لیکن حضرت فاطمہ نے کیا کیا, میں پانی بہاتا تھا اور سیدہ حضور کے زخم دھوتی تھی, زخم دھوتی تھیں. پھر اس دور میں طریقہ تھا کہ کوئی کپڑا گرم کر کے زخم کے اندر جلا کے دیا جاتا تھا. کہتے ہیں یہ بڑا مشکل کام تھا, پر میں نے سیدہ فاطمہ کا حوصلہ دیکھا, وہ جو حضور نے انہیں دیا تھا, جو نبی پاک نے تربیت کی تھی. انہوں نے خود کپڑا جلایا اور حضور کے زخم میں جب وہ دے رہی تھیں تو حضور تھوڑی تکلیف محسوس کرنے لگے, تو ان کی آنکھوں میں آنسو آئے. انہوں نے وہ ساری آزمائشیں, وہ سارے رنگ, وہ سارا کچھ حضور کے ساتھ دیکھا. غربتیں بھی حضور کے ساتھ کاٹیں. میں کیسے کہوں کہ آج کل ہمارا لاڈ صرف اتنا ہے کہ جی جو بچے مانگتے ہیں میں لا کے دیتا ہوں. یہ کوئی کمال ہے؟ یہ کوئی کمال ہے؟ یہ تو آپ نے الجھا دیا انہیں. آپ نے ان کو بگاڑنے میں اور محنت سے انہیں دور کرنے کے لیے آپ نے ظلم کیا ان کے ساتھ. جو مانگتے ہیں لا کے, یہ کوئی کام ہے کرنے والا؟ کرنے والا کام تو یہ تھا کہ بچوں کو کچھ نہ ملے تو انہیں صبر کرنا بھی آئے, انہیں کچھ نہ ملے تو انہیں اپنی زبان شکوے سے روکنی بھی آئے. حوصلہ اگر آپ دیکھیں نا, حضور فرماتے ہیں کسی باپ کا اپنی اولاد کے لیے سب سے اچھا تحفہ پتہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ کیا ہے؟ فرمایا جس نے اپنی اولاد کو سب سے اچھا ادب سکھا دیا اس نے سب سے اچھا تحفہ دے دیا ہے. ان کو آداب زندگی سے آگاہ کریں, اچھا تحفہ ہو گیا ان کے لیے. آپ سمجھتے ہیں دولت کے انبار ان کے پیروں میں لگا دیے جائیں تو پھر ماحول آسانی والا ہوگا؟ پھر تو لڑائی اور بڑھ جائے گی, پھر تو شدت پسندی اور بڑھے گی, پھر تو کاہلی, سستی, نکما پن اور زیادہ آئے گا. رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صبر کرنا سکھایا. کئی دنوں کی بھوک تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, 3 دن بیت گئے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ صحابہ بھی تھے. حضور حضرت ابو ایوب انصاری کے ہاں گئے, پہلے میزبان نبی پاک. انہوں نے دیکھا کہ چہرہ نور پہ نکاہت ہے تو جلدی سے ایک بکری ذبح کی. بکری پکنے لگی تو انہوں نے کھجور اور کچھ انہوں نے اتار کے انگور وغیرہ پلیٹ میں رکھ کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیے. یا رسول اللہ شوق فرمائیے جب تک کھانا پکتا ہے. حضور ہلکے ہلکے ایک لقمہ اٹھا لیتے, کبھی کبھی ایک لقمہ اٹھا لیتے. حضور کھانے لگے, اتنی دیر میں کھانا پک کے آ گیا. بڑے شوق سے, رغبت سے نہیں حضور نے کھجوریں کھائیں, شوق کے ساتھ نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کھائے. کبھی کبھی جیسے کوئی ایک ٹکڑا بندہ اٹھا کے کھاتا ہے, اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھا رہے ہیں. کھانا پک کے آیا تو حضور نے ایک روٹی اٹھائی اور 2-3 بوٹیاں اٹھائیں اور رکھیں, پھر ان کو لپیٹا اور آنکھوں میں آنسو آئے. ایک صحابی کو تھما کے کہا یہ لے جاؤ اور فاطمہ کو دے آؤ. میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا اور فاطمہ نے 6 دنوں سے کچھ نہیں کھایا. 6 دن ہو گئے, انہیں اپنے گھر میں صبر سے وقت گزارا ہے, کچھ نہیں کھایا, لے جاؤ کھانا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صبر سکھایا, حوصلہ سکھایا, ان کو ذوق سکھایا. اور پھر آپ نے سوسائٹی کے اندر کوئی کام کرنا ہے, کوئی انقلاب برپا کرنا ہے, کچھ آگے بڑھنا ہے, معاشرے کو, ملت کو, قوم کو, آپ نے قبیلے کو کچھ دینا ہے, تو اس کے لیے اگر آپ کے گھر والے آپ کا ساتھ دینا تو پھر کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. لیکن اگر مشکلات گھر سے پڑنی شروع ہو جائیں, گھر والے حوصلہ شکنی کرنے لگے, گھر والے اگر کمزوری دکھانے لگیں, تو پھر بہت سارے کام جو بندہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ بھی نہیں کر پاتا. اگر گھر سے حوصلہ ملے, گھر والے مشن کے ساتھ ہو جائیں, تو پھر تو یوں سمجھ لیں کہ انسان مضبوط ہو گیا, وہ اتنا طاقتور ہو گیا کہ بہت سارے طوفانوں کا خود بخود مقابلہ کر لے گا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ بڑا کام کرتے تھے, بڑی ڈیوٹی فرماتے تھے, تو طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ سفر کے لیے تشریف لے جاتے یا جہاد کے لیے جاتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ کے گھر جاتے, ان سے ملاقات کر کے سفر پہ تشریف لے جاتے, اور جب واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ کے گھر, سب سے پہلے یہاں آتے, ملاقات کرتے, پھر تشریف لے جاتے. ایک دفعہ حضور کئی دنوں کے بعد تشریف لائے,
سفر کے آثار بھی تھے، اور پھر حضور کا لباس مبارک بھی بہت دنوں سے حضور نے نیا جوڑا نہیں خریدا تھا، پہنا نہیں تھا، شرف نہیں بخشا تھا، تو کپڑے مبارک بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بظاہر بہت پرانے لگ رہے تھے۔ تو حضرت فاطمہ کے ہاں حضور تشریف لے گئے، تو سیدہ پاک نے نا حضور کے کپڑوں کو جھاڑا، اور جھاڑ کر کے عرض کی یا رسول اللہ آپ بڑی مشقت فرماتے ہیں، حضور آپ بڑی مشقت کرتے ہیں دین کے لیے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کب سے آپ نے کپڑے نہیں خریدے، حضور یہ مشقت کب تک، کس حد تک؟ یہ گویا سوال ہے حضرت فاطمہ کا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مشقت؟ تو حضور نے فرمایا فاطمہ تیرے باپ کی ڈیوٹی ہے، تیرے باپ کی ڈیوٹی ہے کہ ہر دیہات میں، ہر شہر میں دین پہنچانا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا جو میں نے پہلی دفعہ پڑھا تو بتاتا ہے کہ مشن کتنا بڑا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ جہاں تک رات پہنچتی ہے نا وہاں تک ہم نے اللہ کا دین بھی پہنچانا ہے۔ جہاں تک رات آتی ہے نا، جہاں جہاں رات پہنچتی ہے وہاں تک رسول کریم کا دین بھی پہنچے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ انداز حضرت فاطمہ کو سکھایا کہ جہاں جہاں رات پہنچتی ہے وہاں وہاں دین بھی پہنچے گا، وہاں وہاں یہ دین پہنچ کر کے رہے گا۔ اب آپ اندازہ فرمائیے اتنا بڑا مشن تھا، اور اس میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ حضور کے وقت گزارتی ہیں، ساتھ رہتی ہیں۔ بہت زیادہ آسودگی والی زندگی نہیں، لیکن اس کے باوجود بہت زیادہ پردے کا اہتمام۔ با پردہ عورت کون ہوتی ہے؟ جو برقع پہنے اور سارا گھوم کے واپس آ جائے۔ برقع اس نے پہنا، نقاب اس نے کر لیا، اب جہاں دل کرے جائے، نہیں، یہ بھی با پردہ ہے، اس پر بھی کوئی الزام نہیں۔ لیکن جو اصل با پردہ عورت ہے وہ کون ہے؟ جو گھر سے صرف ضرورت کے لیے نکلے، صرف مجبوری کے لیے گھر سے باہر جائے، ورنہ اپنے گھر سے، وہ عورت با پردہ ہے۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا نا بتاؤ مجھے دنیا میں سب سے بہترین عورت کون ہوتی ہے؟ لوگوں کا اپنا اپنا رویہ ہوتا ہے۔ کچھ کا خیال تھا کہ جو قرآن پاک کی حافظہ ہو، کچھ کا خیال تھا عالمہ فاضلہ ہو، کچھ کا خیال تھا کہ بچوں کی تربیت ٹھیک کرنے والی ہو، دین جس نے بچوں کو سکھایا وہ بہتر ہے۔ سب اپنے اپنے انداز میں بات کرتے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا تم نے میری مراد کو پہنچے۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے میں پیچھے بیٹھا تھا، ذرا میں نے گردن جھکائی اور چھپ کے، نہ ویسے بھی قد مبارک بظاہر تھوڑا چھوٹا تھا حضرت علی کا، کہتے میں نکل گیا، حضرت فاطمہ کا حجرہ ساتھ ہی تھا، جا کے میں نے کہا فاطمہ حضور نے سوال پوچھا ہے، اب میں کس طرح یہ بات کروں کہ مولا علی شیر خدا کا علم؟ حضور نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں تو علی دروازے ہیں، تو اگر حضرت علی بھی کسی سے مسئلہ پوچھنے جائیں تو پھر بتاؤ نا کہ سیدہ فاطمہ کا علم کتنا شاندار ہوگا، ان کے علم کا کیا مرتبہ اور مقام ہے کہ حضرت فاطمہ سے پوچھا جا کے، کہا فاطمہ آج نہ حضور نے سوال پوچھا ہے تو سب صحابہ محو حیرت ہیں۔ حضور نے پوچھا بہترین عورت کون ہوتی ہے؟ تو کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ بتایا، بات بن نہیں رہی، آپ ذرا جلدی سے بتائیں۔ تو حضرت فاطمہ کہنے لگی علی بہترین عورت پتہ کون ہوتی ہے؟ یہ آپ نے غور کرنا لفظوں پہ، کہا بہترین عورت وہ ہوتی ہے جسے نہ کبھی غیر مرد نے دیکھا ہو اور نہ کبھی اس نے غیر مرد دیکھا ہو، وہ سب سے بہترین عورت ہے۔ آپ میری بات پہ غور کریں، بس یہ حد ہے، یہ سیدہ فاطمہ کا پیغام ہے، یہ آج کے جمعے کا میسیج ہے۔ فرمایا نہ اس نے غیر مرد دیکھا ہو اور نہ غیر مرد نے اسے دیکھا، بہترین عورت ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کہتے ہیں میں چپ کے سے آ کے پھر صفوں میں بیٹھ گیا، بات ابھی جاری تھی، صحابہ بات کر رہے تھے، میں نے ہاتھ کھڑا کیا، میں نے کہا حضور بتاؤں؟ فرمایا بتاؤ۔ میں نے کہا یا رسول اللہ بہترین عورت وہ ہوتی ہے نہ اس نے غیر مرد دیکھا ہو اور نہ غیر مرد نے کبھی اسے دیکھا ہو۔ حضور نے میری بات سنی تو مسکرا کے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں صحابہ ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے کہ بتایا تو علی نے، تعریف حضرت فاطمہ کی انہیں نہیں سمجھ آ رہی تھی، میرے دوستوں کو تو مجھے تو آ رہی تھی نا، مجھے تو سمجھ آ رہی تھی نا کہ حضور کیا فرما رہے ہیں۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا وقت وصال آ گیا، 6 ماہ حضور کے بعد گزارے پر آنکھوں سے آنسو خشک نہیں ہوئے۔ اور عجیب سیرت نگاروں نے باتیں لکھی ہیں، حضور کی اونٹنی بھی آ کے نا حضور کے بعد حضرت فاطمہ کے دروازے پہ بیٹھی رہتی، حضور کی اونٹنی بھی، وہ جو حضور کے جانور تھے نا وہ بھی سیدہ فاطمہ کے دروازے پہ آ کے بیٹھے رہتے۔ 6 ماہ یوں ہی گزرے،
پھر ایک دن حضرت مولا علی شیر خدا کو بلا کے کہا کہ علی بس ایک بات کا خیال رکھنا، جنازہ میرا رات کو اٹھانا۔ رات کو پردوں میں چھپ کے وقت بتایا ہے، تو اب بھی چاہتی ہوں کہ میرے جنازے کو، میری چارپائی کو بھی غیر محرم نہ دیکھیں۔ اور پھر فرمایا کہ حضرت اسماء کو بلا کے کہا کہ میرا جنازہ رات کو اٹھایا جائے اور پردے کا خاص اہتمام کیا جائے۔ تو انہوں نے کہا میں نے حبشہ میں ایک طریقہ دیکھا ہے کہ عورتوں کو جنازوں کو اوپر سے کئی چادروں کے ساتھ ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ فرمایا بس وہی میرے ساتھ بھی کرنا۔ رات کو ہی جنازہ اٹھا۔ تو شاید مدینے میں آج کوئی آنکھ ایسی نہیں تھی جو خشک رہی ہو۔ حضرت عمر جیسے لوگ بھی روئے، حضرت ابوبکر صدیق جیسے لوگوں کی آنکھیں بھر آئیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک کونے میں بیٹھے تھے۔ کئی منٹوں تک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی نہیں۔ لوگوں نے کہا ہوا کیا؟ فرمانے لگی آج حضور کی تصویر کی رخصتی کی باری آئی ہے، آج تصویر حضور کی جا رہی ہے۔ رات کو جنازہ سیدہ فاطمہ نے وصیت کی، جاتے ہوئے بھی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ امام سیوطی نے حدیث لکھی ہے، میرے نبی پاک نے فرمایا دن ہوگا قیامت کا، اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے نظریں جھکا لو۔ اہل محشر سے کہا جائے گا ذرا اپنی نظریں جھکا۔ یہ اہل محشر کون ہوں گے؟ ولی، غوث، کتب، صلحاء، اتقیاء، علماء۔ اپنی گردنیں جھکاؤ، نظریں جھکاؤ، کیا ہونے لگا ہے؟ کہا محمد کی بیٹی فاطمہ کی سواری گزرنے لگی ہے۔ یہ موقع حیا کا ہے، سیدہ فاطمہ کی سواری گزرنے لگی ہے۔ یہاں چونکہ انہوں نے پردوں میں وقت گزارا ہے تو صبح قیامت بھی پردوں کے اندر وہ جائیں۔